کریم اما بعد۔ دوستو بزرگوں، ہماری طرف سے یقیناً آنے میں تاخیر ہوئی، اس لیے سبھی حضرات سے معافی کی درخواست۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ہردوئی نور اللہ قدم شاہ ابرار الحق صاحب، ہم سب جانتے ہیں حضرت کی مقبولیت، حضرت کا اخلاص کہ نورانی قاعدہ جو تقریباً سارے مدرسوں میں ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کریم کو صحیح طور سے پڑھنا آ جاتا ہے، اور حضرت کی پوری زندگی کی فکر وہی رہی کہ ہر مسلمان جیسا قرآن کریم نازل ہوا ویسا پڑھنے والا بن جائے۔ تو حضرت کے یہاں وقت کا بہت اہتمام تھا، لیکن حضرت تو حضرت ہیں، اور اسٹیشن اگر 7 بجے کی گاڑی ہے تو حضرت 6 بجے وہاں رہتے تھے، یہ ہمیشہ کا معمول تھا، اور دوسروں کو بھی بولتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، اوقات کا، وقت کا لحاظ کرنا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، اور بہت اہم سبق ہے وہ۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں تحفظ اوقات، وقت کا لحاظ کرنا یہ مزاج بن گیا، گویا اس کے سارے کام صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت اس کتاب کو لکھے تو نہیں، لکھنے والے کوئی اور اللہ والے ہیں۔ حضرت نے اس کتاب کو نئے طور سے، نئے انداز سے حضرت اس کو شائع کیے۔ دوستو اس کی اتنی مقبولیت، مسجد نبوی میں جو مکتب چلتا ہے، مکتب کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، نورانی قاعدہ۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، ہاں، تو یہ سب وہ لکھنے والوں کا اخلاص ہے۔ چند سال پہلے، چونکہ مدرسہ حفظ ہی کا ہے اور ہم سب کو بھی اس میں سبق ہے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مضمون ہردوئی سے چھپ کر مسجدوں میں پوسٹر لگائے تھے، اس میں نمبر وار کئی باتیں تھیں۔ اس کا عنوان تھا، کیا یہ کلام اللہ پر ظلم نہیں ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہی میں وہ پورا مضمون تھا، اس کا عنوان تھا۔ یعنی حضرت بول رہے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کلام اللہ پر ظلم ہے۔ تو اس میں کئی باتیں حضرت لکھے تھے، 1-2 باتیں ان کا مذاکرہ ہمارے درمیان میں ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہم کو کرنی چاہیے ویسا امت نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ قرآن کریم ہی ہے۔ حضور اکبر علیہ السلام سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اور حضور علیہ السلام اس وقت فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو سوال کیا گیا ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم۔ دوستو ہر زمانے میں، بلکہ اس وقت ہمارے لیے اس حدیث میں بہت ہی اہم سبق ہے۔ اگر ہم الحمدللہ پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں اور اسے آگے بڑھائیں، اگر کسی وجہ سے ہم نہیں پڑھے تو قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ 80-90 سال کا بوڑھا بھی قرآن کریم سیکھ سکتا ہے، اور قرآن کریم ہی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا مشکل نہیں، جب اللہ بول دیے آسان ہے، ہم سب کے لیے آسان ہی بنائے ہیں، تو اپنے سینے سے اس کو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے مسائل ہیں میرے دوستوں،
حضور انور علیہ السلام ہم سب کے پیغمبر، بلکہ ہم سب کے حق میں ہمارے ابا جان، ہمارے باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ حضور علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، یعنی پوری امت، حضور کی جو امت ہے، جو کلمہ پڑھنے والے، جو کلمہ نہیں پڑھے، سب کو ملا کر حضور بولتے ہیں۔ حضور کی امت کے بارے میں حضور کی ایک خواہش تھی کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ تو دوستو، حضور اس حدیث میں کیا فرمائے؟ مصیبتوں سے، فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو تھامو، قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو مضمون تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم کا جو غلاف ہے، قرآن کریم کی جو چنچی ہے، تو حضرت پوچھتے ہیں قرآن کریم پر ہم جو غلاف چڑھائے، مہینے 2 مہینے ہو گئے، سال 2 سال ہو گئے، لیکن اس کو نکال کر دھونے کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت ہم سے سوال کرتے ہیں تمہارے بدن میں جو کپڑا چڑھا ہے، جس کپڑے کو تم پہنے ہو، کیا مہینے بھر پہنے رہتے ہو؟ ہفتے میں 2-3 مرتبہ تو بدلتے ہی ہیں۔ تو حضرت پوچھے یہ کلام اللہ پر ظلم ہے کہ اس کی چنچی، اس کے غلاف کو بس ایک مرتبہ پہنا دیے، اس میں کتنا دھول چڑھا ہے، کتنے جالے ہیں۔ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس کتاب سے بہتر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی کتاب نہیں، نہ پہلے بات کا تو سوال ہی نہیں۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری کتابیں اپنے اپنے زمانے میں ان کتابوں پر عمل کرنا ضروری تھا، واجب تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم کے آنے کے بعد بس کسی کتاب پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، کتنے 10 منٹ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیث میں ہے۔ حضرت کا دولت قدہ مسجد نبوی سے فاصلے پر تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے مسجد نبوی آتے تو راستے میں اہل کتاب کے مکانات ان کے مدرسے ملتے تھے، یہود کے مکانات۔ ان لوگوں سے، یہودی علماء سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی۔ تو جسے علم کی تلاش رہتی، انہیں ہر موقع پر کس سے کون سی بات ملے گی اس انتظار میں رہتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان علماء یہود کی باتیں اچھی لگتی تو سنتے۔ ایک موقع پر سن کر آئے اور دربار نبوی میں تھے، حضرات صحابہ بھی ہیں، حضور انور علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ان کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، کیا ہم ان باتوں کو نوٹ کریں، لکھیں؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بدل گیا، بولے کیا تم بھی اسی طرح حیران اور پریشان رہنا چاہتے ہو جیسا کہ وہ لوگ اہل کتاب حیران اور پریشان ہیں؟ یعنی اگر تم لکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو تم تورات کے ذریعے پورا کر رہے ہو۔ ان علماء یہود کی باتوں سے قرآن کریم کی کمی کو دور کر رہے ہو، یہ حضور پوچھنے کا مقصد ہے۔ حضور بول رہے ہیں کیا قرآن کریم میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو تم دور کر رہے ہو ان باتوں سے جن باتوں کو تم لکھنا چاہتے ہو۔ اور آگے حضور نے فرمایا صاحب تورات، جن پر تورات کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی قرآن کریم کے تابع ہو کر ہی زندگی گزارنا پڑتا۔ اپنے زمانے وہ نبی کی حیثیت سے آئے،
اب اگر آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے اور شریعت محمدیہ ہی پر عمل کریں گے اور قرآن کریم ہی کی تلاوت کریں گے، ان کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے۔ تو دوستو، اتنی بڑی کتاب، اتنی اونچی کتاب ہم کو اللہ دیے ہیں، اپنے فضل سے دیے۔ اللہ کرے کہ اللہ جس فضل سے ہم کو دیے ہیں اسی فضل سے اس قرآن کریم کو اس کے بعد سے ہم تھامیں گے اور روزانہ کچھ وقت اس کے لیے نکالیں گے۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اور حفظ کے جتنے مدرسے ہیں، یہ سب خدا کا ایک غیبی نظام ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک قرآن کریم باقی رہے گا، قیامت تک قرآن کریم میں رد و بدل نہیں۔ اس کے لیے غیب سے انتظام اللہ نے کیا کہ کیا کریں گے، قرآن کریم کو ختم کر کے یا چھاپنا بند کر دیں گے تو بھی حفاظ الحمدللہ پوری دنیا میں سارے حفظ کے مدرسوں میں حفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن کریم کو باقی رکھا جائے گا۔ اللہ اس کے محتاج نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک غیبی نظام ہے۔ اس لیے ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کریم ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ گویا کہ اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ ان بچوں کو بنایا، تو یہ بچے کتنے قابل قدر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے بچوں کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، حضرت فرما رہے تھے وہ جو چنچی ہے، وہ جو قرآن کریم کا غلاف ہے، اس کو گاہے ماہے دھویا کرو، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ۔ یا ہم دیکھیں کہ اس میں دھول زیادہ چڑھا ہوا ہے، زیادہ نہیں بلکہ دھول چڑھا ہوا ہے، ہمارے کپڑے میں اگر دھول چڑھا ہو تو فوراً جھٹکتے ہیں، تو اس کو لا کر رکھیں تو رکھے ہی ہے، اور روزانہ اس کو اٹھائیں گے اور تلاوت کریں گے پھر رکھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو دھول میں کمی ہوگی۔ ایک سبق تو حضرت یہ دیے۔ دوسرا سبق دوستو ہم کو بالکل وہ نیا معلوم ہوگا، بلکہ اشارہ ہی میں بہت سے لوگ اشکال کرنے لگے، کیا حضرت اس میں جو لکھا گیا ہے بالکل صحیح بات ہے؟ تو جواب دینے والے جواب دیے کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ امت کا بھولا ہوا سبق ہے، یعنی گزشتہ امتیں اس پر عمل کرتی تھیں، غلاف کو دھویا کرتی تھیں، اب امت اس سبق کو بھول گئی ہے اور اللہ اس بندے کے ذریعے، شاہ ہردوئی کے ذریعے سے امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے۔ اچھا، تو آگے کیا بولے حضرت؟ دھونے کا طریقہ بتائیں، کیسا دھونا ہے غلاف کو؟ جیسے ہم اپنے کپڑے کو دھو رہے ہیں ایسا نہیں دھونا ہے۔ ہمارے کپڑے کو دھوئیں گے تو وہ دھلنے کے بعد پانی کہاں جائے گا؟ نالے میں جائے گا نا؟ تو حضرت بولتے ہیں تم جو دھو رہے ہو وہ اللہ کی کتاب کا لباس ہے، اس لیے کیسا دھونا ہے؟ بالٹی ہی میں سرف ڈال کر کے اسی میں اور اس کی صفائی کریں گے، اور وہ جو پانی ہے نالے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس کو ڈالیں گے جھاڑ میں یا لوگوں کے نہیں چلنے کی جگہ میں، ویسی جگہ یا دیوار میں، اس کو ایسے ہی دیوار میں مار دیے اس پانی کو۔ یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے۔ اسی کو حضرت اوپر بولے تھے یہ سب کلام اللہ پر آج ظلم ہو رہا۔ ایک تو ہم غلاف دھوتے ہی نہیں، یا دھوتے ہیں تو اسے معمولی کپڑا سمجھ کر کے اس پانی کو کہاں بہا دیتے ہیں؟ نالے میں بہا دیتے ہیں، جبکہ اس کا کنیکشن، اس کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ کی کتاب سے تھا۔ اس سے بہتر، اس سے اچھی کتاب تو قیامت تک بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان بچوں کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ عام طور سے کالج کی جو ڈگریاں ہیں ان کو ہم ڈگری سمجھتے، لیکن اس سے بڑی ڈگری ہے، حضور کی طرف سے دی ہوئی ڈگری ہے۔ تم میں بہتر وہ جو قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سیکھے یا سکھائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی کیا کہیں حضور؟ تم سب میں بہتر ہے۔
ہم پوری امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھنے یا سکھانے والے ہیں۔ تو کس کی طرف سے ڈگری ملی ہے؟ اللہ کی طرف، حضور کی طرف سے۔ اور حضور کس کی بات بولتے ہیں؟ اللہ ہی کی بات بولیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات حضور نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستوں، حضور کی طرف سے ہم کو جب ڈگری ملی ہے تو ہمارے بچے، ہم سب کیا کریں گے اس کے بعد؟ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ماہ مبارک ابھی چند مہینوں میں آ رہا ہے، جیسے ماہ مبارک میں بہت سو کا اہتمام۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خاندان کے، حضرت کا خاندان کیسا؟ جتنے ہیں پورے حافظ، چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہو بوڑھے ہو عورتیں ہو، سب حافظ۔ تو حضرت کیا بولے؟ خط لکھے اس سال رمضان میں کس کس کے کتنے پارے، کتنا قرآن ختم ہوا۔ مختلف جگہوں سے مختلف خطوط آئے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بھی تھے۔ تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی خط آیا۔ تو ان کے خط میں لکھا گیا تھا 60 پر 1 قرآن رمضان میں ختم ہوا۔ صرف ایک مہینے میں کتنا قرآن؟ 60 پر 1 قرآن۔ کیسا بھائی 60 پر 1 قرآن؟ تو وضاحت کرنے والے وضاحت کی ہے کہ دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن۔ اور تراویح مرکز نظام الدین میں حضرت کی پڑھاتے تھے، تو اس میں 1 قرآن ختم ہوا۔ تو دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن، تو 60 ہو گئے۔ اور جو تراویح میں پڑھا ہے وہ 1 قرآن ہے۔ تو 61 قرآن ختم کیے ہیں کتنے مہینے میں؟ ایک ہی مہینے میں۔ تو یہ سب قرآن کریم سے ہمارے اسلاف اس سے جڑے ہوئے تھے، تو اللہ ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں اچھی بنائے۔ تو دوستوں، آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو خامخواہ ہم یہ وہ تذکرہ کرتے ہوئے نہیں، اللہ جس میں ہماری پریشانیوں کا حل رکھا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، بس اس کو ہم تھامیں گے۔ ہمارے جتنے کام ہیں ان کاموں میں ایک کام آج سے ہم اس کو بھی شامل کر لیں گے، اس کو بھی قرآن کریم کی تلاوت 5-10 منٹ صحیح روزانہ پڑھیں۔ مسجد کے امام صاحب ہیں یا محلے میں علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں، جو بھی ہیں، ان کے پاس منت سماجت کر کے، ان کا وقت لے کر کے، معلوم ہوا کہ الحمدللہ تب کیا بولتے تعلیم بالغان کا بھی نظم ہے، اللہ اس کو اور بڑھائے۔ ہم میں سے کوئی، ہمارے گھروں میں سے کوئی قرآن کریم کے پڑھے بغیر نہ رہے۔ بس یہ پوری پریشانیوں کا حل اس وقت میں یہی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے تم میں بہتر قرآن کریم کو سیکھنے یا سکھانے والا، تو کیا مانا؟ ان کا کنیکشن کس سے ہے؟ سب سے اونچی کتاب سے ہے۔ تو سب سے اونچی کتاب سے ہے تو ان کا کیریکٹر، ان کا رہن سہن، یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بلند ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن ہوگا میرے دوستوں خود بخود جیسے ایک مومن بندے کو رہنا چاہیے۔ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، خود بخود اللہ اس سے جو کام کرنے کے ہیں وہ کام لیں گے، جن کاموں سے اسے بچنا ہے ان کاموں سے وہ مومن وہ اندرونی طاقت سے خود بخود بچے گا، کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو، پہلے ہی سے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں خود بھی اندر سے آپ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انتظار میں ہم بٹھائے، لیکن دین کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے حضرت ایسے موقع پر ایک بات بولتے تھے، اس محبت کو اللہ اپنی محبت سے بدل دے۔ ہاں، ہم سب اسی کے بھکاری ہیں کہ ہم کو کس کی محبت حاصل ہو؟ اللہ کی محبت، اس لیے کہ باقی رہنے والا تو وہی ہے، باقی تمام چیزیں فانی ہیں۔ اس لیے دین کی نسبت، دین سے ہم کو محبت ہے تو اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے دین سے محبت ہے۔ باقیہ تو ذہن میں آیا، لیکن ایک حدیث پر ہم بات ختم کر لیں گے۔ ایک حدیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مادی چیزوں میں، نظر آنے والی چیزوں میں میٹھی چیز بھی ہے، کھاری چیز بھی ہے، نہیں؟
شکر ہے اور اسی طرح مٹھائی کی دکان کی مٹھائیاں ہیں، ان سب میں مٹھاس ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مٹھاس اس میں بھی ہے، نظر نہ آنے والی چیزوں میں بھی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ وہ بندہ چکھ لیا، اس بندے کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو گئی۔ کون سا بندہ؟ جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، تو یہاں اتنا تو ہم کو سمجھنا ہے، جیسے نظر آنے والی چیزوں میں جیسے ہم بولتے ہیں یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کھاری ہے، اسی طریقے سے نظر نہ آنے والی چیزوں میں بھی ہم سب کا تعلق زیادہ نظر نہ آنے والی چیزوں پر۔ ہمارا جو ایڈریس ہے، قرآن کریم کہا الذین یؤمنون بالغیب، ہم سب کس کو ماننے والے؟ نظر نہ آنے والی چیزوں کو ماننے والے، دل سے یقین۔ جنت کو ہم نہیں دیکھے لیکن 100% مومن بندہ کہے گا جنت ہے، مرنے کے بعد قیامت ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، ہر مومن بندہ دل سے کہے گا قیامت ہے، ہم کو مرنے کے بعد ہمیشہ مرنا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو ان باتوں میں بھی مٹھاس ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو کیا بولے آگے؟ تین باتیں حضور فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا۔ پہلی بات ہے جو بندہ اللہ کو رب مان کر اللہ سے راضی ہو گیا۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، ہم سب عبداللہ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے، پوری مخلوق اللہ کے بندوں میں داخل ہے۔ تو ہم کو اللہ کا بندہ ہونے میں فخر ہے، دنیا کی چیزوں میں فخر نہیں ہے، اللہ کے بندے ہونے میں ہم سب کو فخر ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہم جو کماتے ہیں صرف ایک تدبیر کے درجے میں، ورنہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ بقرعید کے موقع پر حجاج کرام حج کو جا کر آنے کے بعد ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں، لیکن گھر تک کیا پہنچتا ہے؟ زمزم اور کھجور پہنچتا ہے۔ ہم ان کو جاتے ہوئے بولے نہیں زمزم کھجور لے کر آؤ، بولتے حجاج کرام کو، لیکن گھر تک پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس زمزم میں، ان کھجوروں میں اس گھر والے کا نام لکھا گیا ہے، وہ کسی اور کے پیٹ میں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو ان کے نام میں۔ کب؟ جب وہ کھجوروں کو بنانے کیا بولتے وہ جھاڑ پھیرنے والا پیرا، اس وقت نہیں، ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب سے اللہ نے اسی وقت تقدیر میں لکھ دیا کہ اتنے کھجور اس مومن بندے کے پیٹ میں جائیں گے، تو ان کو جانا ہی ہے، تو نظام بنایا گیا کہ وہ حاجی صاحب گھر تک پہنچاتے ہیں۔ تو رب ہونے کی شان صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، تو اس سے وہ بندہ راضی ہو گیا، اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو گئی، یہ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک بات۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ دوستو اس کی بہت ضرورت ہے، بلکہ آگے صبح شام کی تسبیحات میں ایک تسبیح ہم یہ بھی پڑھا لیں، فجر کے بعد مغرب کے بعد کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی جوڑ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ جو اللہ کو رب مان کر اللہ سے راضی ہو گیا۔ دوسری بات ہے دین اسلام، مذہب اسلام کو دین مان کر اس سے راضی ہے۔ میرا جو مذہب ہے وہ مجھے پسندیدہ ہے، کسی اور کا کوئی مذہب مجھے ضرورت نہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرا کنیکشن 100% دل و جان سے میرے مذہب اسلام پر، میں مرنے کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہوں اس مذہب کے لیے۔ ایسا مزاج ہمارا بن گیا تو حضور فرماتے ہیں یہ بندہ بھی کیا ہو گیا؟ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تیسری بات حضور فرماتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر حضور سے راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان کر اللہ سے راضی ہو گیا،
مذہب اسلام کو دین مان کر دین سے راضی ہے، خوش ہے، بس کسی اور دین کی طرف ہماری نگاہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ سب سے اونچا مذہب اللہ ہم کو دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اور پیغمبر نہیں، بلکہ سردار انبیاء، سارے انبیاء کے سردار، ویسے پیغمبر اللہ ہم کو دیے ہیں، تو ہم ان پیغمبر سے، ان کی پیغمبری سے 100% دل و جان سے ہم راضی ہیں، راضی ہے نا؟ ہاں، تو یہ حدیث تو حضور کیا بولے؟ ان تین باتوں کا جو حامل ہے، یہ تین باتیں جس بندے کے اندر ہیں، تو وہ بندہ کس سے راضی ہو گیا؟ کیا بولتے ہیں؟ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کا جو مزہ ہے، جیسے میٹھی چیزوں میں ہم کو مزہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا ہی اندر سے ہمارے اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے اس مٹھاس کو محسوس کرتے تھے، اسی لیے وہ مست رہتے تھے، اطمینان کی زندگی گزارتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ چونکہ ان کا کنیکشن اللہ سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، ان کا کوئی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، بچتے بھی ہیں۔ ان بندوں میں اللہ ہم کو شامل فرمائے، آمین۔ کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ دل سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے بعد ہم قرآن کریم کو اے اللہ اپنے سینے سے لگائیں، اے اللہ ہمت کر کے ہم اس کے لیے وقت نکالیں۔ اے اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہ ملے، اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہیں۔ اے اللہ ہم کو قرآن کریم سے جوڑ دیجئے، قرآن کریم سے عشق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت مزہ لے کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، بڑی بڑی صورتوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دیجئے، ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو قرآن کریم سے جوڑ دیجئے، قرآن کریم کو ہماری زندگی میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے، اے اللہ یقیناً ہم سے غفلت ہوئی ہے، اے اللہ اس کو اے اللہ معاف فرما کر اس غفلت کو آپ کی یاد سے بدل دیجئے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ایمان سے محبت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ایک مومن کی شان، اس کی زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی زندگی ہم گزاریں، اس کی توفیق نصیب فرما۔ اس